اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تراہ قریبا عملہ قلیلا زللہ۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں صفات متقین کے 41ویں لیکچر کے عنوان سے حاضر خدمت ہوں۔ مولا متقیان امیر مؤمنان علیہ الصلاۃ والسلام متقین کے 9 صفات، پہلے 40ویں نمبر لیکچر میں 12 صفات مختصر اور جامع، اور اب مولا الموحدین نے 9 صفات پرہیزگاروں کے جو نمایاں ہیں وہ بیان فرمائے، وہ آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ خداوند ذوالجلال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عزت، شان اور ولایت کے صدقے میں آپ سب کے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں تراہ قریباً عملو قلیلاً زللو خاشعاً قلبو، یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا قانعتاً نفسو منظوراً عقلو سہلاً امرو حریزاً دینو میتتاً شہوتو مقذوماً غیظو۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں اور پھر تھوڑی سی تفصیل۔ تم اسے دیکھو گے یعنی متقین کے بارے میں کہ اس کی امیدیں قریب، لغزشیں کم، دل خاشع، نفس قانع، کھانا تھوڑا، امور میں سہولت، دین محفوظ، خواہش نفس مردہ اور غصہ پی جانا ہوتا ہے۔ ان اوصاف میں سب سے پہلے قلیل امید کا ذکر کیا گیا، کیونکہ لمبی امیدیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، اور آخرت کو بھول جانا ایک عظیم مصیبت ہے جو گناہوں کی جڑ ہے۔ لہذا مومن کی جو ایک پہلی یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ اس کی امیدیں جو ہیں وہ لمبی نہیں ہوتی، امیدیں بہت کم ہوتی ہیں۔ بے شک امید اور آرزو انسان میں حرکت اور نشاط پیدا کرتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمل رحمۃ لامتی ولولا العمل ما رضعت والدۃ ولدہا ولا غرس غارس شجرا، یعنی امید میری امت کے لیے رحمت ہے، اگر امید نہ ہوتی تو کوئی ماں بچے کو دودھ نہ پلاتی اور کوئی باغبان درخت کاشت نہ کرتا، درخت نہ لگاتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امید ہوتی ہے ماں کو کہ میرا بچہ جو ہے وہ جوان ہوگا، میرا بچہ بڑا ہوگا، میرے لیے دنیا و آخرت میں ایک بہترین سہارا بنے گا۔ اور باغبان درخت اس امید پر لگاتا ہے کہ یہ درخت بڑا ہوگا، اس سے سایہ ہوگا، چھاؤں ہوگی، اس سے پھل لگیں گے، پھل سے میں استفادہ کروں گا۔ لہذا یہ چیز جو ہے یہ پیغمبر فرماتے ہیں یہ میری امت کے لیے رحمت ہے، لیکن جب یہ امیدیں حد سے تجاوز کر جائیں تو انسان کی تمام توجہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے اور آخرت بھلائی جاتی ہے، بلکہ وہ دنیا کی حقیقی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا امید بری نہیں ہے، لیکن امیدیں حد سے تجاوز نہ کر جائیں۔ ایسی امید کہ جس سے انسان آخرت کو بھلا بیٹھے، خدا کو بھلا بیٹھے، قیامت کو بھلا بیٹھے، موت کو بھلا بیٹھے اور دنیا کی لذتوں میں ایسا مگن ہو جائے کہ اسے موت کا ذکر بھی اچھا نہ لگے، موت کا کنسیپٹ اور خیال وہ بھی اچھا نہ لگے، قبر کا جو تذکرہ ہے اس کے لیے مصیبت بن جائے، تو یہ
علامت ہے کہ اس نے دنیا سے مکمل طور پر دل لگا لیا ہے، دنیا سے عشق کر لیا ہے، اور وہ اب دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ تو ایسی امیدیں جو ہے وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ پرہیزگاروں کی لغزشیں اس لیے کم ہوتی ہیں کیونکہ وہ گناہ کے میدان سے دور رہتے ہیں اور تمام وقت ہمہ وقت یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں۔ پرہیزگاروں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ تسبیح کے ذریعے ہو، چاہے زبان کے ذریعے ہو، چاہے دل کے ذریعے ہو۔ تفکر کرتے رہتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں خلق خدا میں، اور اس اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا تمام جو توجہ ہوتی ہے اور ان کی تمام جو کوشش ہوتی ہے وہ خدا کی طرف ہوتی ہے، اور ان کے دلوں کی خشوع ان کے خدا کے بارے میں علم اور معرفت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی دل ان کے خاشع ہوتے ہیں، اور خشوع دل، خشوع ہوتا ہے ایسی سرزمین کو کہتے ہیں کہ جس کو گوڈی کر دی گئی، جس میں ہل چلا دیے گئے ہوں، اور جب ہل چلا دیے گئے ہیں تو اس میں جو بارش کا پانی آئے گا تو وہ اس زمین کے اندر چلا جائے گا، اس مٹی کے اندر چلا جائے گا۔ ایسی مٹی جو زرخیز ہو اور پانی کو اپنے اندر جذب کر لے، اس کو کہتے ہیں زمین خاشع زمین، یعنی اپنے اندر لے لیتی۔ اسی طرح جو مومن متقی ہوتا ہے اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، مقام پروردگار ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، چاہے موت ہے، چاہے قیامت ہے، چاہے کوئی چیز بھی ہے، تو وہ اس کے بارے میں وہ خاشع ہوتا ہے، اور وہ خشوع کے بارے میں، خدا کے بارے میں پھر علم اور معرفت آ جاتی ہے۔ جب اس کا دل خاشع ہوتا ہے تو خاشع زمین میں جب پھل کوئی بیج بویا جاتا ہے تو وہ جلدی اگ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مومن متقی جو ہے اس کے دل کا خشوع خدا کے بارے میں معرفت کا نتیجہ بنتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان اپنے معبود کی عظمت کو سمجھتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اس کے سامنے خضوع و انکساری کرتا ہے اور خاشع اپنے اعضاء، یعنی خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہری اعضائے بدن جو ہے اس کو خدا کے سامنے جھکانا، یعنی نماز ہے تو اس کے لیے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اور اس کے سامنے اپنے ظاہری اعضاء کے ذریعے یعنی انکساری اور عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ اور خشوع انسان کی قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جو اللہ کے مقام کو سمجھ کر کہ خدا کا کتنا مقام ہے اور خدا کتنا عظیم خالق ہے، اور اس کی نعمتوں کا شمار جو ہے، اور نعمتوں کو جب انسان استعمال کرتا ہے یا نعمتیں اس کے سامنے اجاگر ہوتی ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا عظیم پروردگار کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، پھر انسان کے دل میں خشوع، اس کے مقام کی بلندی آتی ہے، اور خشوع کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ اس کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے۔ پرہیزگاروں کا قناعت پسند ہونا، اس میں ذکر یہ ہے، اس بصیرت کا نتیجہ ہے جو انہی مادی نعمتوں اور دنیا کی چمک دمک کے بارے میں حاصل ہے۔ قناعت، کیونکہ جب وہ ان چیزوں کو ناپائیدار اور فانی دیکھتے ہیں تو ان کے حصول کے لیے خود کو خطرے میں نہیں ڈالتے، بلکہ جتنا ضروری ہو اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ یعنی قناعت مال لا ینفد، یعنی قناعت ایسا سرمایہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ما عال من اقتصد، جو قناعت کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خرچ نہ کرے، قناعت کا مطلب ہے اتنا خرچ کرے جتنی ضرورت ہے، اسراف بھی نہ کرے، تبذیر بھی نہ کرے، اور کنجوسی اور بخل بھی نہ کرے۔ جتنا ضرورت ہو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وہ خرچ کرے اور اپنے اموال سے واجبات ادا کرے۔ تو یہ مومنین کا خاصہ ہے۔ ان کا کھانا تھوڑا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ زیادہ کھانا
نہ صرف مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے بلکہ عبادت اور خدا سے راز و نیاز کی کیفیت کو بھی زائل کر دیتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، یہ تو ہمارے اپنے پریکٹیکل میں ہے کہ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو انسان کے جسم پر جو ہے وہ کمزوری سی طاری ہو جاتی ہے، اور یعنی انسان پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اور انسان کے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ عبادت کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اور جب انسان کم کھاتا ہے تو ایک تو طبی اعتبار سے کم کھانا جو ہے وہ بیماریوں سے نجات کا سبب بنتا ہے، جس طرح کہ آج کی طب نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کم کھائے۔ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کے زندگی کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ کم کھاتے تھے اور کم پہ گزارا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مورخ کہتے ہیں کہ اگر اس انسان کی خوراک کے بارے میں، مولا کی خوراک جب دیکھا کہ خشک جو کی روٹی ہے اور نمک ہے، اکثر و بیشتر غذا مولا امیر المومنین کی یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس انسان پر یہ شہادت والی موت نہ آتی تو یہ انسان کبھی مرنے والا نہ تھا۔ یعنی کبھی مرنے والا سے مراد، نہ مرنے والے سے مراد جو ہے یعنی لمبی عمر پاتے، یعنی ایسی غذا کہ جو انسان کو کیا کرتی ہے، صحت مند رکھتی ہے، اور انسان کے اعضاء و جوارح جو ہے وہ عبادت خدا میں وہ زیادہ دل کرتا ہے اس کا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن چاق و چوبند رہتے ہیں اور بالکل ایکٹیو رہتے ہیں، اور جب ہی روزہ افطار کریں اندر غذا اور پانی جائے تو اس وقت انسان جو ہے اس کے اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے سے ہو جاتے ہیں اور کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا معدہ جتنا زیادہ خالی رہے گا اور کم کھائے گا اتنا ہی وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور پھر اللہ کی یاد بھی زیادہ آئے گی، اور اس سے انسان کی عقل بھی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ انہیں محتاجوں کو یاد رکھنے سے بھی غافل کر دیتا ہے کہ انسان خود اتنا کھائے کہ پھر دوسروں کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ انسان بھوکا رہے، کم کھائے تو اس کو یاد رہتا ہے کہ اور بھی انسان ہیں کہ جو میرے پڑوس اور جوار میں وہ بھی بھوکے ہیں، ان کو بھی کھلانا ہے۔ غرر الحکم میں مولا کے کلمات میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہے، من اقتصد فی اکلہ کثرت صحتہ وصلحت فکرتہ، یعنی جو شخص کھانے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کی صحت بہتر اور اس کی فکر درست ہو جاتی ہے۔ اور کھانے بھی انسان کو چاہیے کہ کھانے بھی جو قدرتی ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے۔ آج کل ہماری خوراکیں جو ہیں اور ہمارے کھانے جو ہیں انہوں نے لائف سٹائل ہمارا جو زندگی کا وہ تباہ ہو چکا ہے، اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اور یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے ہماری صحت کو خراب کر دیا اور ہمارے مزاج کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے جو پرانے لوگ ہوا کرتے تھے وہ دودھ، گھی، لسی اور اس جیسی چیزوں اور ورزش کرنے والے تھے، اور ان کی صحتیں بھی اچھی تھی اور ان کے مزاج بھی اچھے تھے، اور اسی صحت اور مزاج کی بہتری کی وجہ سے انسان کے ایمان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ انسان کا ایمان بھی پھر مضبوط رہتا ہے۔ جب جسم مضبوط ہو تو العقل السلیم فی الجسم السلیم، یعنی جسم سالم ہو تو عقل بھی سالم رہتی ہے۔ تو جو ہے اس میں جو جملہ ہے نا سہلن امرو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ذاتی معاملات میں آسانی سے کام لیتا ہے مومن متقی، بلکہ دوسروں کے لیے بھی سادہ اور کم زحمت ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں پروٹوکول کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سفر یا حتیٰ کہ ایک دعوت کے لیے کس قدر تکلفات میں پڑتے ہیں اور خود کو عذاب میں ڈال لیتے ہیں، یا دوسروں کے معمولی حق کے لیے مہینوں یا سالوں تک جھگڑے کرتے رہتے ہیں، جبکہ آسانی سے کام لینے والے لوگ اپنے ذاتی زندگی میں بھی آرام میں رہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتر رہتے ہیں۔ ان کو نہ کوئی پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کوئی ان کے لیے کوئی زیادہ زحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی غذا پہ ان کا امر جو سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ حریصاً دینو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے ایمان، عقیدے اور دینی اصولوں کی حفاظت کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مومن
اپنے دین کو محفوظ رکھتا ہے اور اسے مال منصب یا خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ الدین لائق علی السنتہم، یعنی دین ان کی زبان کی چاٹ نہیں ہوتا۔ اذا محسو بالبلا قلت دیانون، جب مصیبتیں آئیں تو وہ بھاگ جائے، مشکلات آئیں تو وہ بھاگ جائے اور کہے کہ میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میرا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو میرا دین سیدھا سادہ دین ہے۔ اب یہ بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے دین میں مضبوط ہوتا ہے، جان جائے تو چلی جائے لیکن دین خدا پہ آنچ نہ آئے۔ تو اس کے بعد جملہ ہے میتتن شہوتہ، میتتن، میت یعنی مردہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں بالکل ہی شہوات نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ان کی خواہشات عقل اور ایمان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی خواہش ان کی عقل کے تابع ہو، اس کو کہیں کہ یہ مری ہوئی شہوت ہے، کیونکہ عقل کا کنٹرول ہے اور عقل نے ان کو شہوات کو دبایا ہوا ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے۔ جیسے قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھی زلیخا کی طرف مائل ہو جاتا۔ تو یہاں یہ ہے کہ برہان پروردگار ہوتی ہے، یہی اگر اس کو کہا جائے کہ یہ عقل برہان پروردگار ہے یا کوئی اور چیز پروردگار کی برہان ہے، تو ظاہر ہے کہ برہان ایسی چیز ہے کہ جو حضرت یوسف کی عقل سے متعلق ہے اور ان کی عقل غالب رہی ان کی شہوت کے اوپر، اس وجہ سے وہ ان سے بچ گئے۔ اسی طرح مومن متقی میتتن شہوتہ، اس کی شہوت وہ مردہ ہوتی ہے اور اپنے عقل کے تابع ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک جملہ ہے مقذوماً غیظہ، پچھلے اوصاف کے بعد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان دین کی حفاظت اور ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے تو بعض نادانوں کی طرف سے ناروا ریئیکشن، رد عمل بھی سامنے آتے ہیں جو پرہیزگار کے دل میں غصے کی آگ بھڑکاتے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو رکھتے ہیں اور غصے کو ہی پی جاتے ہیں، جس طرح کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی غصے کو پی جانے، یہ نہیں کہ غصہ آتا نہیں ہے، غصہ آتا ہے، غصہ تو معصومین کو بھی آتا تھا، انبیاء کو بھی غصہ آتا تھا، صالحین کو بھی غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ غصہ اگر اپنی عقل کے تابع ہو، اپنے خالق کے تابع ہو اور قوانین فطرت کے تابع غصہ ہو تو وہ غصہ بجا ہے۔ ہاں، غصہ آنا بری بات نہیں ہے، غصہ آتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا یہ یوسف والا کام ہے، یہ کاظم علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام کا کام ہے، امام علی علیہ السلام کا کام ہے۔ یعنی حضرت امیر علیہ السلام جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں آپ غصے کے کنٹرول کرنے میں کہ جب میرا حق چھینا گیا تو غصہ تو آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت دیکھا کہ یہاں پر صبر ہے، حوصلہ ہے اور تحمل اور بردباری ہے جو قرین عقل ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اپنی زندگی کے معمول میں بھی ہوتا ہے، غصہ تو آتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا اعلیٰ انسان کا کام ہے۔ پھر امام اپنے کلام کے تسلسل میں پرہیزگاروں کی 4 اور نمایاں صفات بیان فرماتے ہیں۔ کیا ہے؟ الخیر منہ مأمول والشر منہ مأمون ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین وان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، یعنی لوگ اس کے خیر کی امید رکھتے ہیں، جو مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسے لوگوں کو شر کی کوئی ڈر نہیں ہوتا اور ان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں غصہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو مومن متقی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی اس کا شر نہیں ہوتا مومنین کے لیے۔ اگر وہ غافلوں میں ہو تو ذاکرین میں لکھا جاتا ہے غافل، اور اگر ذاکرین میں ہو تو غافلین میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم کی ایک حدیث میں ہے الا انبئکم لما سمی المؤمن مؤمنا لایمانہ الناس علی انفسہم واموالہم الا انبئکم
مسلم، المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ۔ پیغمبر فرماتے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ مومن کو مومن کیوں کہا گیا، مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں وہ مومن ہے، کیا مطلب؟ کیونکہ لوگ اس پر اپنی جان و مال کے معاملے میں اطمینان رکھتے ہیں، ان کی جان بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے، ان کی عزت و ناموس سب کچھ محفوظ ہے، اطمینان ہے۔ اور کیا تمہیں بتاؤں کہ مسلمان کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں، وہ مسلم ہے، وہ مسلمان ہے۔ جب عام مومن اور مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں اور وہ لوگوں کو گزند اور نقصان نہ پہنچائے، اور نہ اپنے ہاتھ سے ظلم کرے اور نہ اپنے زبان کے زخم دوسروں کو لگائے، تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جب عام مومن اور مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تو پرہیزگار جو مومنوں کے برگزیدہ ہوتے ہیں، مومنین کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یقیناً ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ خیر و برکت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ یہ نہیں کہ فقط ان کے شر سے محفوظ ہیں، نہیں، بلکہ لوگ ان سے خیر و برکت کو وصول کرتے ہیں، ان سے فیض پاتے ہیں، اور تمام لوگ ان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی حاجات کی برابری اللہ کی طرف سے، وہ لوگوں کی حاجات کی برابری کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر خاتم فرماتے ہیں ان مثل المؤمن کمثل النحلہ ان صاحبت ہو نفعک وان شاورت ہو نفعک وان جالست ہو نفعک وکل شأن منافع وکذالک النحلہ وکذالک النحلہ کل شأنہا نحلہ۔ یعنی مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے۔ شہد کی مکھی اگر تم اس کے ساتھ رفاقت کرو، دوستی کرو تو نفع دیتی ہے، اگر مشورہ لو تو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی مومن اس شہد کی مکھی کی مانند ہے، اگر تم مومن کے ساتھ رہو گے تو تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اگر مشورہ لوگے تو فائدہ پہنچائے گا، اگر اس کے ساتھ بیٹھو تو تمہارے لیے فائدہ کا باعث ہوگا، اچھی اچھی باتیں کرے گا، اچھے اچھے کلمات سے نوازے گا، اور اس کی تمام حالتیں فائدہ بخش ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی کی تمام چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہوتی ہیں۔ بعض اہل علم نے مومن کو شہد کی مکھی سے تشبیہ دینے کی وجہ اس کی غیر معمولی ہوشیاری، وسیع فائدہ رسانی، یعنی بہت زیادہ فائدہ، یعنی مومن گویا کہ ہوشیار ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، کیس، یعنی کیس بھی ہوتا ہے، عقل مند بھی ہوتا ہے، ہوشیار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ وسیع پیمانے پر ہوتا ہے مومن کا۔ مسلسل محنت، یعنی شہد کی مکھی سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی کبھی بیٹھتی نہیں ہے آرام سے، وہ ہر وقت کبھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، کبھی گلوں پہ بیٹھتی ہے، کبھی شیرینی پہ بیٹھتی ہے، اور وہاں سے لے کر اپنا مواد اور اپنی غذا لے کر اپنے چھتے میں آ جاتی ہے۔ مسلسل محنت، آلودہ جگہوں سے پرہیز کرتی ہے۔ شہد کی مکھی کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی مزبلے اور کسی گٹر پر بیٹھی ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے رس چوستی ہے، اور میٹھی جگہوں پہ بیٹھتی ہے، مثلاً مٹھائی پہ بیٹھے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی، باغوں میں رہے گی، وہاں سے رس چوس کر لائے گی۔ پاک غذا کے استعمال، یعنی ظاہر ہے کہ شہد کی مکھی پاک غذا ہی استعمال کرتی ہے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے فائدہ اٹھانے کو قرار دیا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے فائدہ اٹھانا۔ یعنی شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ خود محنت کرتی ہے، خود کوشش کرتی ہے، اور اپنے ہاتھ قد ید، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی جس طرح کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ جاتی ہے اور اپنی غذا کو خود لاتی ہے۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھی نہ صرف مفید شہد پیدا کرتی ہے بلکہ موم کا ذخیرہ بھی کارآمد ہوتا ہے۔ وہ جو چھتا ہے اس کا ذخیرہ جو ہے وہ بھی کارآمد ہوتا ہے، اور پھولوں پر پرواز کر کے گرد افشانی کے ذریعے نباتات کو برابری کرتی ہے۔ یعنی جب وہاں پھولوں سے اٹھتی ہے تو وہاں سے جو بیج ان کے ہوتے ہیں نباتات کے، وہ دوسرے پھولوں پر پڑتے ہیں، جب دوسرے پھولوں پر پڑتی ہے تو اس
ایک پھول کے جو ہے چیزیں وہ دوسرے نباتات کو وہاں ان کو برابر کرتی ہے، یعنی وہ بھی اس سے پھر پھلتے ہیں پھولتے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی اس میں ہے۔ یعنی فقط یہ نہیں کہ اپنی غذا بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کا ڈنگ بھی جو دفاع کا ذریعہ ہے بعض بیماریوں کے علاج میں مفید ہوتا ہے۔ یعنی اس کا جو ڈنگ مارتی ہے وہ بعض بیماریوں کے لیے بھی وہ مفید ہوتا ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں درد کر رہا ہے، لیکن بعض ہمارے جسم میں ایسے زہریلے مادے اور مواد ہوتا ہے کہ جو شہد کی مکھی جب ڈنگ مارتی ہے تو وہ زہریلے مادے جو ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ لفظ خیر اور شر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس مولا کے فرامین میں آیا خیر ہے اور شر ہے، جو ہر طرح کی مادی اور معنوی نیکیوں اور شرور، یعنی نیکیوں اور مشکلات، شرور یعنی نیکیوں، برائیوں اور مشکلات کو شامل ہے۔ جملہ ان کان فی الغافلین اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غافل اور بے خبر لوگوں کے درمیان رہ کر بھی ان کے رنگ میں نہیں رنگتا۔ غافل لوگوں میں رہتا ہے، ظاہر ہے معاشرے میں سب لوگ تو جاگے ہوئے نہیں ہیں نا، غافل اور بے خبر بھی ہیں، لیکن ان میں رہ کر بھی وہ اپنے آپ پر ان کا رنگ نہیں چڑھاتا، بلکہ مسلسل یاد خدا اور قیامت میں مشغول رہتا ہے۔ یعنی اللہ کی یاد، و اکثر من ذکر الموت، موت کا ذکر، ذکر خدا اور قیامت کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور ذاکرین کے درمیان جو کہ ذکر کرنے والے ہیں ان کے درمیان میں بھی وہ پسماندہ نہیں ہوتا، پیچھے نہیں رہ جاتا، اور غفلت یعنی وہ پیچھے نہیں رہتا بلکہ وہ آگے صفوں میں ہوتا ہے جو ذکر خدا کرنے والے ہوتے ہیں، اور غفلت ان کے دامن کو چھو نہیں سکتی۔ ظاہر ہے کہ جو مومن متقی پرہیزگار ہے تو پھر غفلت نہیں ہے۔ غفلت تب ہوتی ہے جب انسان اللہ، رسول، موت، قیامت اور اپنی آئندہ زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس وقت غفلت والوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ لیکن جب ہر وقت اس کو یعنی خوف ہے، موت کا خوف ہے، قیامت کا خوف ہے، اللہ کا مقام اس کے ذہن میں ہے، اس کے قلب میں ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ غافلین میں سے نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر کیا خوف ہمیں کہ موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے۔ اب وقع الموت علینا وقعنا علی الموت، تو پھر وہ کسی چیز سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، دنیا کی کسی چیز سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے قلب میں ایک عظیم ذات کا خوف اور اس کا مقام ہوتا ہے۔ جب اللہ کا مقام اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے قلب میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ تو کسی کا مقام نہیں ہے۔ تو دنیا کے جتنے جاہو حشمت، جاہو جلال، مقام، مرتبہ، عہدے، پوسٹ وغیرہ ہوں تو وہ اس کی نظر میں ہیچ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہاں وہ استعمال کرتا ہے، پوسٹ بھی ہوتی ہے، عہدہ بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فقط اس طرح کے اب میرے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے یہ مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ وہ اس بنیاد پر ان کو استعمال کرتا ہے اور اس کو زاد راہ قرار دے کر اپنی ہمیشہ کے زاد راہ کے طور پر اس کو دنیا کے اموال کو استعمال کرتا ہے۔ امید ہے خداوند متعال ہمیں مولا کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔